بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو کیوں تخلیق فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں اور مچھلی کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا تمام قسم کی مچھلیاں حلال ہیں یا بعض حرام ہیں اور بعض حلال؟ اور یہ بھی بیان کریں گے کہ جب ایک شخص نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یا مولا علی، مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہوتی اور یہ پانی میں کیوں رہتی ہے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کیوں نگل لیا تھا؟ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مچھلی کی دعوت کی تھی تو اس وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ اور اگر کوئی شخص مچھلی کو خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ سامعین، مچھلی پانی میں پیدا ہونے والا مشہور جانور ہے اور اس کی بہت ساری اقسام ہیں اور ہر قسم کا علیحدہ علیحدہ نام ہے۔ جس طرح کے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے 1000 گروہ بنائے ہیں، جن میں سے 600 پانی میں اور 400 خشکی میں بسائے ہیں۔ مچھلی کی ایک قسم اتنی بڑی ہے کہ انسان کی نگاہ اس کی ابتدا اور انتہا کو نہیں دیکھ سکتی اور اس قدر چھوٹی ہے کہ نگاہیں ان کے ادراک سے قاصر ہیں۔ اور مچھلیاں پانی میں اس طرح سے سانس لیتی ہیں جس طرح انسان اور خشکی کے دوسرے جانور ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ اور مچھلی زندہ رہنے کے لیے ہوا سے بے پرواہ ہوتی ہے، یعنی اس کو ہوا کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن انسان اور حیوانات کے لیے ہوا ضروری ہے۔ امام جاحظ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مچھلی اللہ تعالیٰ کی تسبیح پانی کے اندر بیان کرتی ہے، پانی کے اوپر نہیں کرتی۔ خشکی اور ہوا جس پر پرندوں کی زندگی کا انحصار ہے، اگر 1 گھنٹہ بھی مچھلی پر مسلط کر دی جائے تو یہ جان سے چلی جاتی ہیں۔ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ مچھلی کا معدہ اس کے منہ کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ سرد مزاج ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بہت کھاتی ہے۔ مچھلی کی گردن نہیں ہوتی اور اس کے شکم میں ہوا بالکل داخل نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ بولتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پھیپھڑے نہیں ہوتے، یہ بھی مشہور ہے کہ گھوڑوں کی تلی اور اونٹ کا پتا نہیں ہوتا۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، اس لیے چھوٹی مچھلی کنارے کے قریب بہت کم پانی میں آ جاتی ہے۔ سامعین، مچھلی تیز رفتار ثابت ہوئی ہے۔ جس طرح کے سانپ تیز دوڑتا ہے، اسی طرح یہ بھی تیز تیرتی ہے۔ اور مچھلیاں نر مادہ کی جفتی سے پیدا ہوتی ہیں اور بعض کیچڑ سے پیدا ہوتی ہیں۔ مچھلیوں کے انڈوں میں نہ تو سفیدی ہوتی ہے اور نہ ہی زردی، بلکہ ایک رنگ کے ہوتے ہیں۔ اور مچھلی کی ایک قسم وہ بھی ہے جو سانپ کی شکل میں ہوتی ہے، اور ایک مچھلی ایسی بھی ہوتی ہے جس کو گرجنے والی مچھلی کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی مچھلی ہوتی ہے، مگر اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ جال میں پھنس جاتی ہے تو جال اگر شکاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے۔ شکاری چونکہ اس سے واقف ہوتا ہے تو اس لیے اگر کوئی ایسی مچھلی جال میں آ جاتی ہے تو اس کی رسی کو کسی درخت سے باندھ دیتے ہیں جب تک کہ وہ مر نہیں جاتی، رسی کو نہیں کھولتے، اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کی یہ خاصیت زائل ہو جاتی ہے۔ سائنسدان اب تک 21,000 سے زائد قسم کی مچھلیاں دریافت کر چکے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مچھلی محض غذا نہیں بلکہ کئی امراض کا بہترین علاج بھی ہے، خاص طور پر روغنی مچھلی جو کہ دوائی اثرات رکھتی ہے۔ ان کے کھانے سے کئی ایسے امراض جن کا جسم کے مدافعتی نظام سے گہرا تعلق ہوتا ہے، بچاؤ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مچھلی میں جو روغنی تیزاب پائے جاتے ہیں وہ اومیگا 3 کہلاتے ہیں۔ یہ تیزاب جسم میں موجود ایسے ہارمونی اجزاء کی تیاری کو روک دیتے ہیں جو ہر قسم کے امراض میں اضافے اور شدت کا سبب ہوتے ہیں۔ مچھلی کی اہمیت و افادیت کا احساس تقریباً 70 برس قبل ہوا تھا۔ اس وقت یہ بات زیر غور آئی تھی کہ دنیا کے انسانوں کے لیے چربی مضر صحت ثابت ہوتی ہے، تو آخر اسکیمو بے حساب چربی کھا کر امراض قلب کی کسی تکلیف میں کیوں مبتلا نہیں ہوتے، حالانکہ وہ بکثرت مچھلی کی چربی اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے خون میں کولیسٹرول کی سطح کم رہتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسکیمو روزانہ جو سمندری غذا کھاتے ہیں وہ تمام کی تمام اومیگا 3 یعنی روغنی تیزابوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والے افراد میں امراض قلب کا کم شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں۔ مچھلی کم مقدار میں بھی قلب کی محافظ ثابت ہوتی ہے۔ چند مچھلیاں مختلف رنگ بھی پہچان سکتی ہیں۔ آرچر نامی مچھلی انسانی چہرے پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مچھلیوں کے کان انسانوں کے کانوں کی طرح باہر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سر میں 2 سوراخ ہوتے ہیں جنہیں اوتھولیت کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے وہ آوازوں کو سنتی ہیں، جبکہ ان کی جلد پر موجود لیتھرولائنز بھی انہیں دھیمی آوازیں اور پانی میں ہونے والی غیر معمولی حرکتوں کو محسوس کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
الیکٹرک ایلن ایک ایسی مچھلی ہے جسے ہاتھ لگانے سے 600 واٹ بجلی کا جھٹکا لگتا ہے۔ سامعین، مچھلی کا شرعی حکم یہ ہے کہ مچھلی اسلام میں حلال ہے اور مچھلی کی تمام اقسام بغیر ذبح کیے ہوئے حلال ہیں، خواہ وہ مری ہی کیوں نہ ہو۔ موت کا ظاہری سبب موجود ہو یا ظاہری سبب موجود نہ ہو، ہر صورت میں حلال ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے 2 مردار حلال کر دیے ہیں، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی، اور 2 خون حرام کر دیے، یعنی جگر اور تلی۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ جنتیوں کو جنت میں سے سب سے پہلے کھانے کو کیا ملے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی کے کلیجے کا ٹکڑا۔ سامعین، مچھلی کی تخلیق کے حوالے سے امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر قلم سے کہا کہ لکھ۔ قلم نے کہا کہ میں کیا لکھوں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس دن سے لے کر قیامت تک پیش آنے والے تمام حالات اور تمام چیزیں لکھ دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور پانی سے بھاپ اٹھی اور اس سے آسمان بن کر ظاہر ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو پیدا فرمایا اور زمین کو اس پر بچھا دیا گیا۔ زمین مچھلی کی پیٹھ پر تھی اور مچھلی نے کروٹ بدلنی چاہی، جس سے زمین ہلنے لگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور پھر یہ پہاڑ زمین پر غالب ہیں، جس سے زمین نہیں ہلتی۔ حضرت کہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابلیس فوراً سے اس مچھلی کے پاس پہنچا جس کی پیٹھ پر پوری زمین رکھی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس مچھلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تجھے کچھ خبر بھی ہے؟ تیری پیٹھ پر کتنے لوگ، کتنے جانور، کتنے درخت، کتنے پہاڑ موجود ہے۔ اگر تو ان سب کو جاڑ کر اپنے پیٹھ پر سے گرا دے تو تمہیں آرام مل جائے گا۔ جیسے ہی مچھلی نے یہ ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کے پاس ایک کیڑا بھیج دیا جو اس کی ناک میں داخل ہو کر اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھلی اس کی شدت تکلیف سے اللہ تعالیٰ کے آگے معافی مانگنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو نکال دیا۔ حضرت کہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ مچھلی اور وہ کیڑا ایک دوسرے کو برابر دیکھتے رہے۔ اگر وہ مچھلی پھر اس کا ارادہ کرے تو پھر کیڑا اس کے دماغ میں داخل ہو جائے گا جیسے کہ پہلے داخل ہوا تھا۔ سامعین، اب بات کرتے ہیں، ایک شخص نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہوتی اور یہ پانی میں کیوں رہتی ہے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کیا جواب دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ یا علی، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی اور مچھلی پانی میں کیوں رہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی پر چل سکے، مگر افسوس کہ اس نے خود پر ہی ظلم کیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی، کیسا ظلم؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنا ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ ان کو سجدہ کرے تو شیطان نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، لہٰذا میں اسے سجدہ کیوں کروں گا؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا اور بدصورت بن کر زمین پر ایسے گرا کہ وہ انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا، ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پر ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلیاں زمین پر بھی چلا کرتی تھی اور پانی میں بھی رہا کرتی تھی، اس کے منہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے ہی مچھلیوں کو بتایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاٹے گا، اور یوں وہ مچھلی سمندر میں ہر ایک آبی مخلوق کو انسان کے خلاف کرنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے منہ میں زبان کو غائب کر کے اس کی جگہ وبال پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، تمہاری حد قدرت پانی تک رکھی گئی ہے۔ جب تم پانی سے جدا ہو گئی تو خود ہی تڑپ کر مرنے لگو گی۔ سامعین، تب ہی سے جب حلال مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذبح کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ جانور کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی پر یہ قانون نافذ کر دیا ہے کہ جب بھی وہ پانی سے جدا ہوتی ہے تو مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ سامعین، اب بات کرتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کی دعوت کی تھی اس وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دن تمام حیوانات کی دعوت کرتا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجازت دی۔
سلیمان علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک دعوت کا سامان جمع کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر سے صرف ایک مچھلی کو دعوت کھانے کے لیے بھیجا۔ اس مچھلی نے وہ تمام سامان جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جمع کیا تھا صرف ایک ہی دفعہ میں کھا لیا، اور جب اس کا پیٹ نہ بھرا تو اس مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے مزید کھانا طلب کیا۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی سے پوچھا کہ کیا تو ہر روز اتنا ہی کھانا کھاتی ہے؟ مچھلی نے کہا کہ میں ہر روز اس سے 3 گنا زیادہ کھانا کھاتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے علاوہ کھانے کو کچھ نہیں دینا، بس آپ کو دعوت نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کی دعوت کی وجہ سے میں باقی دن بھوکی رہوں گی۔ علامہ دبیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حکایت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات اور اس کی بادشاہت کی عظمت اور اس کے خزانوں کی وسعت کی جانب اشارہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا جلیل القدر بادشاہ اور پیغمبر اپنی بادشاہت اور عظیم سلطنت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے صرف ایک مچھلی کا پیٹ نہیں بھر سکے۔ بس پاک ہے وہ ذات جو اپنی بے شمار مخلوقات کے رزق کی حفاظت فرما رہی ہے۔ سامعین، اب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کیوں نگل لیا تھا۔ سامعین، سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور ذنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس پر دارو گیر نہیں کریں گے، اور وہ اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ہم ایمان والوں کو اس طرح سے نجات دیا کرتے ہیں۔ سامعین، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین موصل کے ایک شہر نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ بس آپ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، مگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور اپنے کفر و عناد پر بڑھتے چلے گئے۔ جب ایک طویل مدت گزرنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو آپ علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے اور ان کو 3 دن بعد عذاب آنے کی وعید سنا دی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام ان سے الگ ہوئے اور انہوں نے نزول عذاب کو یقینی محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ اور رجوع کرنے کے جذبات پیدا کر دیے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا اس پر نادم و پشیمان ہوئے، اور عاجزی کے اظہار کے لیے ٹاٹ کے لباس پہن لیے، اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زور زور سے روتے اور گڑ گڑاتے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے اور معافی طلب کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت و طاقت سے، اپنی رحمت سے ان پر آیا ہوا عذاب ٹال دیا جو اندھیری رات کی طرح ان پر منڈلا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ناراض ہو کر بستی سے نکل گئے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی اچکولے کھانے لگی اور موجوں کے بھنور میں پھنس گئی اور بوجھل ہو گئے۔ قریب تھا کہ کشتی والے سب غرق ہو جاتے، مگر کشتی والوں نے مشورہ کیا کہ ہم آپس میں قرعہ اندازی کر لیں، جس کے نام قرعہ نکل آئے اس کو دریا میں پھینک دیتے ہیں تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو سکے اور ڈوبنے والے بچ جائیں۔ جب اندازی ہوئی تو قرعہ آپ کے نام نکلا، لیکن آپ علیہ السلام کو دریا میں نہیں پھینکا گیا۔ دوسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو آپ علیہ السلام کے نام ہی قرعہ نکلا۔ تیسری بار قرعہ اندازی ہوئی تو پھر بھی آپ علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو وہ معاملہ پیش آیا جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو بھیج دیا جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامتی کے ساتھ نگل لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ کیا تو مچھلی کو حکم دیا کہ ان کے گوشت کو نہ کھائے اور ان کی ہڈی کو نہ توڑے۔ چنانچہ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور وہ مچھلی سمندر میں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب سمندر کی تہہ میں پہنچ گئی تو یونس علیہ السلام نے کوئی آہٹ سنی۔ دل میں سوچا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا کہ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے اور یہ سمندر کی مخلوقات کی تسبیح ہے۔ یہ بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی۔ یونس علیہ السلام کی تسبیح جب فرشتوں نے سنی تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم دور دراز سرزمین میں ایک نہایت ہی پست آواز سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ یونس علیہ السلام ہے، میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے اندر قید کر دیا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ وہ تو نیک بندہ ہے اور روزانہ اس کی طرف سے آپ کی خدمت میں عملے صالح آتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے فرشتوں نے سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے یونس علیہ السلام کو ساحل پر ڈال دیا۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ہم نے یونس علیہ السلام کو ایک کھلے میدان میں بالکل بیمار کی حالت میں ڈال دیا اور
پھر اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں حضرت یونس علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان میں بالکل بیمار کی حالت میں ڈال دیا گیا، جو درختوں، پہاڑوں وغیرہ سے خالی تھی، اور وہ ایسے ہی بیمار کی طرح تھے جسے گوشت کے لوتھڑے میں جان پڑنے کے بعد بچہ ہوتا ہے، جبکہ اس کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے واضح نہ ہوں، مگر یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کے اعضاء میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کدو کی بیل کا سایہ پہنچا دیا تھا، اور ایک پہاڑی بکری صبح و شام جا کر ان کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور وہاں حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کدو کی بیل لگانے میں یہ مصلحت تھی کہ اس کی یہ خاصیت ہے کہ مکھیاں اس کے پاس نہیں جاتی، جس طرح کدو کی بیل کے پتوں کا عرق اگر کسی جگہ پر رکھ دیا جائے تو وہ وہاں بھی نہیں جاتی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کدو کی بیل کے نیچے صحتیاب ہونے تک قیام پذیر رہے اور آپ کا بدن تندرست ہو گیا۔ سامعین، اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مچھلی کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ سامعین، اہل علم کا کہنا ہے کہ مچھلی کو خواب میں دیکھنا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ بادشاہ کا وزیر بنے گا، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے تو وہ مچھلی کو پکڑ رہا ہے تو یہ اس کی بات کی علامت ہے کہ وہ بادشاہ کے لشکر سے مال حاصل کرے گا، اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ صاف پانی میں سے مچھلی کا شکار کر رہا ہے تو اس کے لیے نیک لڑکے کی بشارت ہے، اور خواب میں تلی ہوئی مچھلی کو دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ دینی دعوت کو قبول کریں گے یا اس کی دعا قبول ہوگی، اور بڑی مچھلی کو دیکھنا مال غنیمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور چھوٹی مچھلی کو دیکھنا علام و مسائل کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹی مچھلیاں بڑی مچھلیوں کی نسبت کانٹے زیادہ رکھتی ہیں اور چھوٹی مچھلی کو کھانے میں بھی پریشانی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر کسی نے دریا میں تازہ مچھلی کو کسی قسم کے آلات کے ذریعے شکار کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ رزق حلال کے لیے کوشش کر رہا ہے اور وہ اس کو حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔